ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر قرآن مقدس کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا اصل وطن فلسطین تھا، فلسطین میں وہ آباد تھے۔ پھر جب جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مصر کا بادشاہ بنایا تو انہوں نے اپنے والد محترم کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا، جس سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے تھے۔ مصر میں پھر انہی کا اقتدار تھا، یوسف علیہ السلام کی اولاد، لیکن آہستہ آہستہ یہ اللہ سے دور ہوتے گئے، نافرمانیوں کا شکار ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک دوسری قوم ان پہ غالب آ گئی اور یہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی بنی اسرائیل جو اب غلامی میں چلے گئے تھے، مصر کے فرعون کی غلامی کی تحت زندگی گزار رہے تھے۔ مصر کے ہر آنے والے حکمران کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اس کا اصل نام جو بھی ہو، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ ان فراعنہ کی غلامی کے اندر یہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی بعثت کا مقصد جہاں اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرنا، دین کی اشاعت کرنا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنا، اور ساتھ ایک مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں چلے گئے تھے، ان کو فرعون کی غلامی سے نکالنا تاکہ وہ آزاد زندگی بسر کریں، اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ آزادی سے رہیں، آزادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرعون ان پہ ظلم کرتے تھے، مجبور اور مقہور زندگی وہ گزار رہے تھے۔ فرعون کو سجدہ کرنا ضروری تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ پابندی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے تھے، آزاد زندگی ان کو میسر نہیں تھی، غلامی کی زندگی، غلامی ہی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، بلا معاوضہ مزدوریاں کرنی ہیں، اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو سخت سے سخت سزا فرعون دیتا تھا، انسانوں کو پکڑ کے ان کو الٹا لٹکا لیتا، ان کے جسم میں میخیں ٹھونسی جاتی، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل، اے فرعون تو مجھے تانے دیتا ہے کہ میں تیرے گھر پلا ہوں، تو یوں تو دیکھ کہ ایک شخص کو تو نے پالا ہے، ایک شخص نے تیرے گھر میں پرورش پائی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ظالم یہ تو دیکھ تو نے سارے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ سارے تیرے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو ظلم و ستم کرتا ہے،
آزادی کی نعمت سے یہ لوگ محروم ہیں، تو ان کو آزاد کر دے، تو ان کو اس غلامی سے نجات عطا کر دے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام اور اللہ کی طرف سے دین لے کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، تو ان کو غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل نجات کے لیے کوشش کرتے تھے، عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سورۃ یونس کے اندر قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے ان تبوأ بیوتکما بمصر، کہ لوگوں ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تجویز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم اپنے گھروں کو اسی طرح بنایا کرو کہ ان کا منہ بیت المقدس کی طرف ہو، وہ گھر کا گھر ہو، ظاہراً وہ گھر نظر آئے لیکن اصل میں تم اس کے عبادت کے لیے استعمال کرو۔ کیوں عبادت خانہ بنانے کی، اللہ کا گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی؟ تو بنی اسرائیل اسی طرح کرتے تھے، اپنے گھروں کو اسی رخ بناتے جس رخ بیت المقدس تھا، تاکہ ان میں چھپ کے عبادت کر سکیں۔ فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے یہ ظالم ان کے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رہنے دیا کرتا تاکہ وہ خدمت بجا لائیں، ان سے خدمت حاصل کی جائے، لیکن بچوں کو مار دیتا، ان کو قتل کر دیتا تاکہ ان کی افرادی قوت میں کمی آئے، ان کی افرادی قوت اسی طرح کمزور رہے اور یہ کبھی مجھ پہ غالب نہ آ سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ آتا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو بتایا، ان کی والدہ محترمہ کو بتایا کہ اپنے اس بیٹے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو، ایک صندوق کے اندر بند کر کے، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ بیٹا ایک دن تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ ماں نے ڈال دیا، بچہ جا رہا ہے، بہن کو پیچھے بھیج دیا کہ دیکھ تو صحیح یہ کہاں جاتا ہے۔ اب وہ پانی کے اندر جا رہا ہے، وہ پانی جب فرعون کے محل سے گزرتا ہے، فرعون اور ان کی مومنہ بیوی جناب آسیہ علیہ السلام وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس صندوق کو اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، اندر بچہ ہوتا ہے۔ جناب آسیہ اپنے خامن سے التجا کرتی ہیں کہ ہم اس بیٹے کو، اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہوئی۔ فرعون کو بھی رحم آ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پرورش پانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ اس بچے کو دودھ پلانے کا آتا ہے، عورتیں لائی جاتی ہیں، ان کو انعام و اکرام کے وعدے دیے جاتے ہیں، کسی کا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ آخر جب ان کی حقیقی والدہ آتی ہے، ان کا بچہ ان کو چمٹ جاتا ہے اور دودھ پیتا ہے۔ اب ان کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ والدہ کہتی ہے میں یہاں محل میں نہیں رہ سکتی، میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اپنے گھر دودھ پلاؤں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو اپنی ماں کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ اب وہی ماں اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، اس کا انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اسی فرعون کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم رسول کھڑا ہو جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے تھا کہ اس ظالم کی غلامی سے نجات دلائے، اللہ کے بندوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات فرعون کی غلامی سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فرعون کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ ظالم بگڑ جاتا ہے اور یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پہ چلے جاتے ہیں مدین کی طرف، وہاں چند سال گزار کے واپس اپنی بیوی کو لے کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، تورات مل جاتی ہے، اس کو لے کے واپس آتے ہیں۔ فرعون راہ راست پہ نہیں آتا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو غرق کر دیتا ہے، لشکر سمیت غرق کر دیتا ہے، یہ ڈوب جاتا ہے، لقمہ اجل بن جاتا ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کو آزادی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرنا وہ وقت جب تم غلامی میں رہتے تھے، تمہارے پاس آزادی کی نعمت نہیں تھی، تم فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے، وہ تمہیں منحوس سمجھتا تھا، وہ تم پہ ظلم اور ستم کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہیں آزادی دی ہے، لننظر کیف تعملون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم اس آزادی کی نعمت سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا شکر کرتے ہو کہ ناشکری کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے راستہ اختیار کرتے ہو یا نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے، قرآن مقدس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ فرعون اپنے اس وعدے پہ، فرعون کی یہ قوم، موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی ان پہ عذاب آتا ہے خون کی صورت میں۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 قسم کے عذاب ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرماتے ہیں۔ کبھی مینڈک کی صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی خون کی صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی طوفان کی صورت میں عذاب آتا ہے، ہر طرف طوفان ہی طوفان۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ طور پہاڑ کو اٹھا لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سنبھل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ آ جاؤ۔ کبھی خون کا عذاب، جو چیز رکھتے ہیں اس میں خون پیدا ہو جاتا ہے، کھانا رکھیں اس میں خون، پانی رکھیں اس میں خون، پانی کے برتنوں میں خون، بستروں پہ خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ مختلف عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ لاتے رہے۔ حضرات، ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، ہم یہاں بر صغیر میں بستے تھے، ہمارے پاس ظالم حکمران انگریز کی صورت میں تھا جو مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کرتے تھے، اور ایک دوسرا دشمن ہندو کی صورت میں تھا۔ یہ بت پرست قوم، ہر چیز کو خدا ماننے والی قوم، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جس طرح خود ان کے اپنے اندر ذات کی تقسیم تھی، کوئی برہمن تھے، کوئی کھتری تھے، کوئی شودر تھے، خود یہ ذات پات کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ شودر سے زیادہ پلید اور نجس سمجھتے تھے۔ حضرات، کیفیت یہ تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان کے ساتھ رہائش نہیں اختیار کر سکتے تھے، ان کے ساتھ سکول نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہسپتال میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کے ساتھ بس میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلح نجس ہیں، یہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ چیز پلید ہو جاتی ہے، وہ چیز نجس ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمانوں نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اے اللہ، ہم ان ظالموں سے تنگ ہیں، اس تقسیم سے تنگ ہیں، اس منحوس دشمن سے ہم تنگ ہیں، انگریز کی غلامی سے ہم تنگ ہیں، ہمیں ایک الگ وطن عطا فرما، ہم تیری عبادت بجا لائیں گے، تیرے دین پہ عمل کریں گے، اس ظلم کے نظام سے ہمیں نجات عطا فرما۔ حضرات، کوششیں کی، علماء نے کوششیں کی، سیاسی رہنمائی نے کوششیں کی، انگریزوں کے خلاف ایک تحریک برپا کی گئی، لوگوں کو تیار کیا گیا، لوگوں کو یہ وعدہ دیا گیا کہ ہم اسلامی ملک چاہتے ہیں، اسلامی ملک، ایک اسلامی اسٹیٹ جہاں اسلام کا نظام چلے گا۔ یہ جگہ جگہ جو آپ کو ظلم کا نظام نظر آ رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ ظلم کا شکار ہیں، یہ ہندو آپ پہ ظلم کرتے ہیں، یہ انگریز آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ دفتروں میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ آگے انگریز بیٹھے ہوتے ہیں یا ہندو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ کچہری میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے
کہ انگریز بیٹھے ہوتے ہیں، ہندو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، عدالتوں میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، ہسپتالوں میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، کچہریوں میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، سیاسی میدان میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، عہدے بانٹ دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کا جرم صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرات پھر کوششیں کی گئیں، لوگوں کو تیار کیا گیا، سیاسی جلسے ہوئے پورے برِ صغیر میں، پورے متحدہ ہندوستان میں جلسے ہوئے، لوگوں کو تیار کرایا گیا، لوگوں کو یہ وعدے دیے گئے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ایک ملک چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی گئیں، لوگوں نے ساتھ دیا۔ اسلام ایسی چیز ہے جس کے لیے مسلمان مر مٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے مسلمان اپنی جان کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام جب شامل ہوا، لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگی، اسلامی مملکت ہوگی جہاں مسلمان بستے ہوں گے، مسلم حکمران ہوں گے، مسلم رعایا ہوگی، مسلم چوکیدار، مسلم سپاہی، مسلم افواج۔ تھانوں کے اندر آپ جاؤ گے، مسلمان بیٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کچہریوں میں آپ جاؤ گے، مسلمان جج بیٹھے ہوں گے، وکیل بھی مسلمان ہوں گے، آپ کو انصاف ملے گا، انصاف کو آپ کی دہلیز پہ ملے گا۔ حضرات ایسے وعدے، لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنا کاروبار چھوڑا، اہل و عیال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، کاروبار برباد کیا، اپنے بستے ہوئے علاقے چھوڑ کر ایک ویرانی کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ حضرات اس سفر کی ان کو بھاری قیمت چکانا پڑی، عزتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی مسلمان بچیاں عزت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، کئی مسلمان بچیاں ان کو نیزے کی انیوں پہ اوپر لٹکا دیا گیا، معصوم بچوں کا قتل ہوا، عورتوں کا ریپ ہوا، بیواؤں پہ، بوڑھی عورتوں پہ ظلم ہوا، حضرات جوانوں پہ ظلم ہوا، دریا رنگین ہوئے، نہریں رنگین ہوئی۔ کچھ مسلمان عورتوں نے، مسلمان بچیوں نے تو اپنے جسم کو ناپاک ہاتھوں سے بچانے کے لیے بڑی بڑی نہروں کے اندر اور بڑے بڑے دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی کہ ہمارے مقدس جسم ان ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرات عزتیں اعلام ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 10 لاکھ لوگ ہندوستان چھوڑ کر اس خواب کو دیکھتے ہوئے، اس امید پر کہ ہم اپنے وطن میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی سلطنت ہے، مسلمان بستے ہوں گے، ہمارے ہمسائے مسلمان، ہمارے رشتہ دار مسلمان، ہمارے اوپر جو حکمران ہوں گے وہ مسلمان، جو جج ہوں گے وہ مسلمان، تھانے میں جائیں گے وہاں مسلمان۔ حضرات یہ خواب دیکھ کے وہ آئے، سب کچھ لٹا کے آئے، حضرات عزتیں اعلام کرا کے آئے۔ حضرات کتنی بڑی قربانیاں انہوں نے دیں، آخر اس ملک میں پہنچ گئے۔ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کی کوششیں رنگ لائیں، لوگوں کا خون کام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آج جشن منایا جاتا ہے۔ حضرات جشن منائیں، بڑے شوق سے منائیں۔ آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کیوں بنا، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا پاکستان کیسے بنا، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں پاکستان کیوں بنا، آپ کو یہ کسی نے بتایا نہیں پاکستان کس لیے بنا۔ حضرات صرف یہ بتایا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا، کیسے بنا، کیوں بنا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں کتنی دی، کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے کاروبار تباہ ہوئے، کتنے لوگ جو وہاں امیر تھے یہاں آ کے تنگ دست ہو گئے، وہاں وہ چودھری تھے یہاں آ کے تنگ دست ہوئے، وہاں ان کا گھر تھا، رہن سہن تھا، یہاں سکولوں میں رلتے رہے، سرکاری عمارتوں میں لڑتے رہے، بیماریاں، پریشانیاں، بھوک، افلاس، مکان نام کی کوئی چیز نہیں، سائے نام کی کوئی چیز نہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ حضرات ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی صرف اس خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کہ مسلمان ہوں گے، مسلم حکمران ہوں گے، ہمیں انصاف ملے گا۔ نعرہ دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ
وہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی، لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، انصاف پہ مبنی نظام ہوگا، مساوات ہوگی، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا، مسلم حکمران ہوں گے۔ حضرات دنیا والوں نے دیکھا وہ وعدہ آج پون صدی گزر چکی ہے، پون صدی گزر چکی ہے، وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ وہ انصاف جس کا خواب دکھایا گیا تھا وہ دور دور تک نظر نہیں آتا، الٹا ہم تاریکی میں جا رہے ہیں۔ دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے کہ کس ملک میں عدالتی نظام انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو ہمارا نمبر 120 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 120 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارا نظام انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے جو بنیادی وعدے تھے کسی ایک کو پورا نہیں کیا گیا، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ اسلام کا عدالتی نظام، نہ اسلام کا تعلیمی نظام، کچھ بھی نہیں، بس صرف جھوٹے وعدے۔ کچھ خاندان جو اصل میں انگریز کے پٹھو تھے، ان کے گھوڑے صاف کرتے تھے، ان کے گھوڑوں کی مالشیں کرتے تھے، ان کے استبل کی صفائیاں کرتے تھے، مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے تھے، مسلمان کی تاریخ کے اندر جو مجاہدین موجود تھے ان کی جاسوسیاں کرتے تھے، ان کی رپورٹیں دیتے تھے۔ حضرات انگریز جاتے جاتے ان کو نواز گئے، ان کو لمبی لمبی جگیریں دے گئے۔ حضرات وہی خاندان اس ملک پہ مسلط ہو گئے، انہوں نے وہی کچھ کیا جو کچھ ہمارے ساتھ انگریز کرتے تھے، انہوں نے وہی کچھ کیا جو کچھ ہمارے ساتھ ہندو کرتے تھے۔ حضرات آج ہم پھر جب عوام جب جاتی ہے عدالتوں میں وہی دھکے ملتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں وہی دھکے ملتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ صرف یہ ہوا کہ پہلے ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ہندو اور انگریز ہوتے تھے، اب ظلم و ستم کرنے والے ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرات لوگ یہ کہتے ہیں اسلامی نظام کے لیے کوشش نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ہے۔ حضرات کوئی فرقہ واریت نہیں، اس وقت جو مسلم رہنما موجود تھے بابائے قید اس بات میں مخلص تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ان سے جب سوال ہوا کہ آپ اس نئی مملکت میں کون سا نظام لائیں گے، آئین کون سا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہمارا آئین 1400 سال پہلے کا موجود ہے، قرآن والا آئین، ہم وہی آئین لائیں گے، ہم وہی آئین لائیں گے، مساوات ہوگی۔ حضرات پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، وہ بھی اس بات میں مخلص تھے۔ انہوں نے کوششیں کی، پیچھے جاگیریں چھوڑ کے آئے تھے، وہاں چودھری تھے، جاگیردار تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آئے، اس وطن نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ پچھلے دنوں خبر چھپی، آج ان کے جو پوتے ہیں، آج ان کی جو پوتیاں ہیں، وہ علاج کے لیے کراچی میں رہتے ہوئے سندھ حکومت سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں سرکاری امداد دی جائے۔ حضرات وہ خاندان جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، لیاقت علی خان نے بڑی قربانیاں دیں، ایک سادہ سے گھر میں رہتے تھے، کراچی کی عام مسجدوں میں جا کے جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ملک کے پہلے وزیر اعظم۔ حضرات جب ان پہ حملہ ہوا اور راولپنڈی میں ان کو ایک جلسے کے اندر جب انہوں نے تقریر شروع کی، شہید کیا گیا، جب ان کا لباس اتارا گیا، ان کی بنیان جو نیچے نکلی وہ پھٹی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی بنیان پہنے والا پہلا وزیر اعظم، کرائے کے گھر میں رہنے والا پہلا وزیر اعظم، وہ مخلص تھے، لیکن مخلص کی عادت کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا۔ پھر وہی سیکولر لوگ مسلط ہوئے۔ حضرات وہ قرارداد مقاصد جو پاس کی گئی تھی کہ یہ قرارداد مقاصد ہے، اسی کے تحت ہم نے آئین مرتب کرنا ہے، حضرات وہ آئین کا حصہ تو بن گئی لیکن اس پہ عمل درآمد آج تک نہ ہوا۔ پھر یہ آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی ہے، کس فرقے کے مطابق ہم پاکستان کا نظام بنائیں۔ حضرات اس کا جواب بھی اس وقت کے علماء نے دیا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی آگے بڑھے، مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی کراچی والے وہ آگے بڑھے، سید داؤد غزنی بھی رحمہ اللہ تعالی آگے بڑھے۔ انہوں نے پورے پاکستان کے علماء کو جمع کیا اور 22 نکات کے نام سے نکات جمع کیے، جن پہ تمام جو مسالک ہیں
ان کے دستخط لیے، تمام مسالک اس بات پہ متفق تھے، اور وہ متفق جو نکات تھے وہ حکومت کے سامنے پیش کیے کہ آپ کہتے ہو فرقہ بندی ہے، ہم ان باتوں پہ متفق ہیں، آپ یہ نظام لائیں حضرات، لیکن یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں بھکاری موجود ہیں حضرات، ہمارے پاس بہتے دریا ہیں، ہمارے پاس سونا اگلتی زمینیں ہیں، کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، سونے کے ذخائر موجود ہیں، لوہے کے ذخائر موجود ہیں حضرات، پیٹرولیم موجود ہے حضرات، ہمارے پاس سمندر بھی بہتا ہے، ہمارے پاس اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس ریگستان بھی ہیں، ہمارے پاس میدانی علاقہ بھی ہے۔ کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی، لیکن ہم نے اپنا وعدہ کیا ہوا پورا نہیں کیا۔ آج بھی یہ قراردادیں ابھی منظور ہو رہی ہیں، 75 سال 74 سال گزر گئے، اب بھی ہم یہ طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا ہم سکولوں میں قرآن کو نصاب میں داخل کریں یا نہ کریں۔ حضرات قراردادیں پاس ہو گئیں 1918 سے، لیکن ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ صوبائی اسمبلی سے متفقہ قرارداد پاس ہوئی، قومی اسمبلی سے متفقہ قرارداد پاس ہوئی کہ قرآن کی تعلیم لازمی ہے، لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے۔ ہم آج تک یہ طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن ہمارا نصاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان بچوں کو قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم لازمی ہے یا نہیں ہے، ہم آج تک اس بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات جو آئین 1973 میں پاس ہوا اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ سود کے نظام کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ سود کا نظام الٹا مضبوط ہوا، جگہ جگہ سود کا نظام، ہر چیز میں سود۔ حضرات سود کا نظام جس قوم میں مسلط ہو، جس مملکت میں چل رہا ہو، آپ کیسے اس مملکت کو مدینہ کی ریاست کہہ سکتے ہیں؟ حضرات مدینہ کی ریاست وہ کیسے ہو سکتی ہے جس کا سارا نظام سود پہ چل رہا ہو؟ مدینہ کی ریاست وہ کیسے ہو سکتی ہے جس میں قرآن مجید پڑھنا لازمی نہ ہو؟ مدینہ کی ریاست وہ کیسے ہو سکتی ہے جہاں شراب بنانے کی فیکٹریاں لائسنس حاصل کر کے دھڑا دھڑ شراب بناتی ہوں؟ حضرات مدینہ کی ریاست وہ کیسے ہو سکتی ہے جہاں بے حیائی کے اڈوں کو باقاعدہ لائسنس ملتا ہو کہ آپ اپنا کاروبار زور شور سے جاری رکھو؟ حضرات یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہو سکتی۔ مدینہ کی ریاست میں بے حیائی نہیں ہوتی، مدینہ کی ریاست میں سود کا نظام نہیں چلتا، مدینہ کی ریاست میں قرآن لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ایک مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اپنی عوام الناس کو قرآن کی تعلیم لازمی دیں۔ سب سے پہلے قرآن، سب سے زیادہ نمبر قرآن کے، سب سے اہم پیپر قرآن کا، سب سے اہم پیپر قرآن کا حضرات، سب سے اہم کتاب قرآن۔ لیکن حضرات اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی سیلاب کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی ظالم حکمران کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، بے حس حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، دنیا میں ہم بھکاری مشہور ہیں۔ دنیا جب تک کچھ نہ دے ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرات سارے محکمے خسارے میں جا رہے ہیں۔ حضرات ایک ریڑھی والا شام کو کچھ نہ کچھ کما آتا ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی ٹرینیں خسارے میں چلی جاتی ہیں۔ سوئی گیس کا محکمہ خسارے میں، وابڈا خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں۔ حضرات یہ وجہ ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، جو ہم نے دنیا والوں سے کیا تھا، جو ہم نے ان بزرگوں سے کیا تھا جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرات قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھیں گے تو ضرور، اگر یہی کنجریاں نچانی تھی، اگر یہی ظلم کا نظام چلانا تھا، اگر یہی انگریزوں والے ایکٹ چلانے تھے، اگر یہی پرانا صدیوں پرانا عدالتی نظام چلانا تھا، تو پھر ہم سے اتنی قربانیاں کیوں لی گئی تھیں؟ ہمیں یہ جھوٹے خواب کیوں دکھائے گئے تھے؟ حضرات ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گربان ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرات سنبھالیے، اپنے اس وعدے کو پورا کیجئے جو ہم نے وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظام لائیے،
پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے خیر و برکت آتی ہے۔ حضرات کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ حضرات جب اسلامی سزائیں ہم نافذ کریں گے، معاشرے میں یہ جو ظلم بڑھ رہا ہے، یہ ریپ کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، ایک دو کو لٹکا دو، حضرات سکون ہو جائے گا۔ چوری بڑھ رہی ہے، آئے دن قتل ہو جاتے ہیں، ہمارے قرب و جوار میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، حضرات مال بھی چھین لیتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام بے یار و مددگار ہے۔ حضرات وجہ یہی ہے، وہ اسلامی نظام ہم نہیں لا سکے۔ حضرات اسلامی نظام لائیے، اس کے لیے کوشش کیجئے، تیار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اگر حکمران کچھ نہیں کرتے تو ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کیجئے۔ قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، سیرت پڑھائیے، ان کو بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام اور ہے، ہم حیا والے لوگ ہیں، ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ حضرات اگر حکمران کچھ نہیں کرتے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان کو بتائیے مسلمان مر تو سکتا ہے، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتا، مسلمان مر تو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان بھوکا مر تو سکتا ہے، لیکن ملاوٹ دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتا، ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم ظلم نہیں کرتے، ہم امن والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اے اللہ میری امت پہ جو مشقت ڈالتا ہے، جو میری امت پہ ظلم کرتا ہے، تو بھی اس پہ مشقت ڈال دے، تو بھی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، تو بھی اس کی زندگی تنگ کر دے۔ حضرات یہ اسلامی نظام، یہ اسلامی کلچر، یہ ہمارا طرز عمل تھا۔ لوگ اس کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ مسلمان ہیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں جاتے، آج تاریخ بتا رہی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا، بیچارے ادھر ظلم کا شکار ہیں۔ حضرات گائے ذبح نہیں کرنے دیتے، مسلمانوں کو کھل کے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ حضرات تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلم حکمران جنہوں نے آزادی کا فیصلہ کیا تھا وہ برحق تھے، ان کی بات سچی تھی کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ بتوں کے پجاری، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، وہ گائے کی عبادت کرنے والے، ہم گائے کو ذبح کرنے والے، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم زمزم پینے والے، ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ حضرات دنیا والوں نے دیکھا مسلمانوں کی یہ بات سچ تھی۔ حضرات ہم الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، عوام الناس کی اصلاح فرما، ہمیں سود کے نظام سے نجات عطا فرما، اے اللہ بے حیائی کے نظام سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ جو وعدہ کیا ہے مدنی ریاست کا، وہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔